بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يدخل جنت من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر۔ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس آدمی کے دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ ایک آدمی نے پوچھا یا رسول اللہ ان الرجل یحب ان یکون ثوبہ حسنا ونعلہ حسنا، ہر آدمی چاہتا ہے کہ اس کا لباس بھی اچھا ہو اور اس کی جوتی بھی اچھی ہو، کیا یہ بھی تکبر ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ جمیل یحب الجمال، بے شک اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو اللہ پسند فرماتے ہیں۔ اللہ جمیل ہے، جمال کو اللہ پسند فرماتے ہیں۔ یہ تکبر نہیں ہے۔ تکبر کیا ہے؟ آپ نے اس کی آگے دو بڑی نشانیاں بتائیں۔ آپ نے فرمایا تکبر یہ ہے الکبر باطر الحق، حق بات کو ٹھکرانا، حق بات کو دھتکار دینا، خواہ وہ حق بیان کرنے والا چھوٹا ہو یا بڑا ہو، اس بات کو قبول نہ کرنا اور حق بات کے آگے اکڑ جانا، یہ تکبر ہے۔ اور دوسرا فرمایا وغمط الناس، لوگوں کو حقیر جاننا، پیشے کی وجہ سے، شکل و صورت کی وجہ سے، غربت کی وجہ سے یا کسی قومیت کی وجہ سے، کسی وجہ سے بھی کسی انسان کو حقیر جاننا، یہ تکبر ہے۔ تو میرے پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے ذریعے سے ہمیں خبردار کیا ہے کہ متکبر آدمی کبھی بھی کی صورت میں جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اور یہ تکبر یہ سب سے پہلی وہ بیماری ہے جو ابلیس نے اختیار کی۔ اس نے بھی اللہ کے حکم کے آگے جھکنے سے انکار کیا، اور انکار کی وجہ کیا ہے کہ اللہ خود قرآن میں فرماتے ہیں ابا واستکبر، انکار کیا اور تکبر میں پڑ گیا۔ تو یہ تکبر ابلیس کا شیوا ہے، مومن کا یہ شیوا نہیں ہونا چاہیے۔ پھر یہ تکبر کے مختلف اسباب ہیں۔ کسی کو تکبر مال کا تکبر ہوتا ہے، کسی کو اقتدار کا تکبر ہوتا ہے، اور کسی کو اپنی کرسی کا تکبر ہوتا ہے، کسی کو اپنے حسن و جمال کا، اور بعض لوگوں کو علم اور تقوی کا بھی تکبر ہوتا ہے۔ تکبر کا سبب جو بھی ہو، تکبر ہر صورت میں یہ مذموم ہے، یہ قابل مذمت ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم تکبر کو اپنے قریب تک بھی نہ آنے دیں۔ متکبر آدمی اللہ کو پسند نہیں ہوتا، اللہ اس متکبرین کو پسند نہیں فرماتے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم عاجزی کے مقام پر کھڑے ہو کر زندگی گزاریں اور تکبر سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو تکبر سے محفوظ فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔